سب سے پہلے ابھی تک تو ہمیں یہی خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی سے بھی ملاقات آپ کی جماعت میں سے نہیں ہوئی، تو کیا ان کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں؟ بہت شکریہ. ملاقات جو ہیں آج بھی ہمیں نہیں دی گئی، جبکہ ہائی کورٹ کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. جیل سپرڈنٹ جو ہیں وہ مبینہ طور پہ چھٹی پر چلے گئے تھے. اب کل کی امید ہے، لیکن یہ بڑے کروشل ڈیز ہیں کیونکہ ہدایات جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ہمیں لینی ہوتی ہیں تمام معاملات پہ. کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے، کے پی میں کیا ڈیسیجن ہے، اور یہاں پہ مرکز میں جو ہیں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ان تمام اہم امور پہ خان صاحب سے ہماری میٹنگ آج ہونی تھی، لیکن سپرڈنٹ کا بتایا گیا کہ وہ چھٹی پر ہیں اور دوسرا کوئی افسر جو ہے وہ مجاز نہیں ہے، تو یوں ہماری ملاقات نہیں ہو پائی. اب کل دیکھتے ہیں، جبکہ ہائی کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے جس میں وہ شیڈول دیا گیا تھا کہ ہم ہفتے میں کم از کم 2 بار مل سکتے ہیں ان سے، وکلا فیملی علیحدہ ڈیٹس پہ. مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، اور اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو آپ کو فی الفور کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے. آپ کے پاس 92 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، آپ کے آزاد ارکان ہیں، آپ تو وکیل بھی ہیں، تو پھر کیوں نہیں آپ کوشش کر رہے وہاں پہ حکومت بنانے کی جس طرح کہ آپ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 185 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی. آپ کی میں تصحیح کر دوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے ان کی طرف سے جو ہمارے پاس انفارمیشن دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی 92 سیٹس ہیں. نہیں، الیکشن کمیشن تو ایک فریق ہے نا. میں آپ کو جو حقیقت ہیں اور جو فارم 85 کی بنیاد پہ جو ریزلٹس پاکستان بھر میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے، 2/3 سے بھی بہت زیادہ میجارٹی ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو تمام صوبوں میں. مرکز پہ ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں جو دی گئی وہ ساری ہماری ہیں. نواز لیگ صرف 21 حلقوں پہ جیتی ہیں، باقی ساری سیٹیں ہماری ہیں. اس طرح پیپل پارٹی جو ہیں وہ سندھ میں ہم سے 40+ سیٹیں چوری کر گئی ہیں. پنجاب میں 112+ سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے نون ہم سے چوری کر گئی ہے. اور یہ سب اب کہتے ہیں ہم حکومت بنا رہے ہیں. آرٹیفیشل حکومت جو ہیں اس کا خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑے گا پاکستان کو. آج جو پہلا رزلٹ آیا ہے، جب فرسٹ ورکنگ ڈے پہ اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے ریئیکٹ کیا، 1878 پوائنٹ ایک ریکارڈ فال ہے جو اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک، مگر قطع کلامی معاف شیر افضل مروت صاحب، ابھی ایز تھنگ سٹینڈ وہ تو آپ کے معاملات ٹرائیبیونلز میں جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قاسم سوری صاحب بھی سٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ڈیپٹی اسپیکر جب تھے، تو ان معاملات کو آپ تو خود وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا وقت لگتا ہے. مگر ایز تھنگ سٹینڈ ٹوڈے ابھی بھی آپ کے پاس سیٹیں کافی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو یکجا کیسے رکھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، چونکہ اس وقت جو وسیم قادر صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری لاہور رہ چکے ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی تبدیل کر دی ہے اپنی لائلٹیز. تو آپ اپنی جو انڈیپینڈنٹ کارکن ہیں، نمائندے ہیں، ان کو آپ کیسے یکجا کریں گے؟ کہ وسیم قادر کی مثال جو ہیں وہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، مریم نواز کے ساتھ پہ کھڑے تھے، اور یہی مریم نواز ووٹ کو عزت دو کے نعرے بلند کرتی آئی ہیں. یہی عزت انہوں نے دی ہے. کیا فیلنگ ان کی ہوگی اس وقت جب ایک گندے انڈے کو، ایک لوٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کر رہی ہیں، اور قوم کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ میں ووٹ کو کیا عزت دے رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے، مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو یکجا کیسے رکھیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، چونکہ اگر آپ اس پارٹی کو یکجا رکھ پائیں گے تبھی آپ اپنی اکثریت برقرار رکھ سکیں گے نیشنل اسمبلی میں. پارٹی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جی، اسٹریٹجی ہماری یہی ہے کہ ہم تمام جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں. آج میں آپ کو انفارم کر دوں، چارسدہ میں ایک آزاد جو پاس ہوئے ممبر پروونشل اسمبلی افتخار اللہ، انہوں نے، میں گیا وہاں پہ، انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا. ہم تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین سے رابطے میں ہیں. پارٹی جو ہیں بکری نہیں ہے، پارٹی متحد ہوئی ہے. ان سخت لمحات اور اوقات نے ہمیں یونٹی دی ہے.